کیا کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جو آپ کی زندگی بدل دے؟ ایسا خواب جو صرف ایک خیال نہ ہو بلکہ ایک پیغام ہو؟ تاریخ اسلام میں ایک ایسا واقعہ ملتا ہے جہاں ایک خواب نے حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کر دیا، اور اس خواب کی تعبیر کسی عام شخص نے نہیں بلکہ شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمائی۔ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ ایمان کی آزمائش تھی اور بصیرت کی پہچان بھی۔ اسلامی تاریخ میں خوابوں کی ایک خاص اہمیت رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سچے خواب کو نبوت کے اجزاء میں شمار کیا گیا۔ صحابہ کرام اپنے خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے اور ان کی تعبیر حاصل کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ ذمہ داری ان ہستیوں پر آئی جو علم، حکمت اور تقوی میں بلند ترین مقام رکھتی تھیں، اور انہی میں ایک نام حضرت علی ابن ابی طالب کا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے خواب کا ہے جس نے ایک انسان کی زندگی کا رخ بدل دیا اور ہمیں سکھایا کہ خواب صرف دیکھنے کی چیز نہیں، سمجھنے کی بھی ہوتی ہے۔ مدینہ کی ایک پرسکون رات، خاموشی اور ٹھنڈی ہوا کا ہلکا سا لمس۔ ایک شخص بے چینی کے عالم میں جاگ رہا تھا۔ اس نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا، دل دھڑک رہا تھا، ذہن الجھا ہوا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، چہرے پر پریشانی، آواز میں لرزش۔ یا علی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں اس کی تعبیر نہیں سمجھ پا رہا۔ حضرت علی نے سکون سے اس کی طرف دیکھا، ان کی نگاہوں میں حکمت تھی اور لہجے میں نرمی۔ بیان کرو، تم نے کیا دیکھا؟ وہ شخص بولا، میں نے دیکھا کہ میں ایک اندھیری وادی میں ہوں اور وہاں ایک روشنی ہے جو مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے، لیکن جیسے ہی میں اس روشنی کے قریب جاتا ہوں، ایک سایہ مجھے روک دیتا ہے۔ کمرہ خاموش ہو گیا، ہر لفظ میں ایک راز چھپا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لمحے خاموش رہے۔ یہ خاموشی غور و فکر کی تھی۔ پھر فرمایا، یہ خواب تمہاری دل کی حالت بیان کر رہا ہے۔ وہ شخص حیران رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روشنی ہدایت ہے اور سایہ تمہارے گناہ یا شک ہیں جو تمہیں اس ہدایت تک پہنچنے سے روک رہے ہیں۔ الفاظ سادہ تھے لیکن معنی بہت گہرے۔ وہ شخص خاموش ہو گیا، آنکھوں میں نمی، دل میں ہلچل۔ اس نے آہستہ سے کہا، یا علی، کیا واقعی میرا دل اتنا کمزور ہو چکا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل کمزور نہیں ہوتا، بس کبھی کبھی وہ دنیا کی دھند میں چھپ جاتا ہے۔ پھر فرمایا، اگر تم اس روشنی تک پہنچنا چاہتے ہو تو اپنے اعمال کو درست کرو اور اللہ پر یقین مضبوط کرو۔ یہ الفاظ نصیحت نہیں تھے، یہ ایک راستہ تھا۔ وہ لمحہ جب حقیقت سامنے آئی، وہ شخص رو پڑا۔ اس نے کہا، میں سمجھ گیا، یہ خواب نہیں تھا، یہ ایک تنبیہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے بلاتا ہے، کبھی قرآن کے ذریعے، کبھی حالات کے ذریعے اور کبھی خوابوں کے ذریعے۔ یہ لمحہ صرف ایک تعبیر نہیں تھا، یہ ایک بیداری تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خواب صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر خواب ہمیں اللہ کی طرف بلائے تو ہمیں رکنا نہیں چاہیے بلکہ اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم کے ساتھ بصیرت بھی ضروری ہے اور ہر چیز کو سمجھنے کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں اپنے سایوں کو پہچاننا ہوگا اور روشنی کی طرف بڑھنا ہوگا، کیونکہ ہدایت ہمیشہ موجود ہوتی ہے، بس ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔